अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जी हाँ, तो हमने स्टार्ट किया था कुछ अच्छी बातों का सिलसिला कि हम कोशिश करेंगे इन बातों को डेली आप मुझसे शेयर करें कमेंट्स में और मैं आपसे शेयर करूं। तो माज़रत के साथ 3 दिन शायद वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए माज़रत। और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको वीडियोस पसंद आई होंगी और जिन लोगों ने मुझे 1000 तक पहुँचाया है उन सब का जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को अल्लाह ताला अपने नबी के घर की और अपने घर की ज़ियारत नसीब फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए कि आपका सपोर्ट है, आपकी ये मोटिवेशन है जो हमें मज़ीद आप तक अच्छे पैगामात पहुंचाने की हिम्मत देती है। तो जज़ाकल्लाह एक दफ़ा फिर से आप सबका। और उम्मीद करती हूँ ऐसे ही आप सब लोग मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। और जो लोग नए हैं जो वीडियोस देख रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए, अच्छी बात फैलाना, नेकी की दावत देना, ये सब चीज़ें सदका जारिया है और इससे आप अपनी आखिरत भी अच्छी कर लेंगे और किसी दूसरे की इस्लाह करके उसकी भी आखिरत अच्छी हो जाएगी। चलिए, अच्छी अच्छी बातों में और नेकी की बातों में आज फिर से एक टॉपिक लेकर आप सबकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। और टॉपिक तो ऐसा टॉपिक है जो हमारे लिए आप कह लें कि रूह की ग़ज़ा है। बात है नमाज की। तो जी प्यारी बहनों, आप सब जानती हैं कि नमाज भी हम सब पर फ़र्ज़ है। और इवन के हम बड़ों पे, बालिग पे के अलावा भी वो बच्चे जब 7 साल को पहुँचें तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फ़रमान है और अल्लाह ताला का भी कहना है कि आप अपने बच्चों को 7 साल से नमाज की आदत डाल दीजिए। तब आप उनसे प्यार से कहिए। पहले हमने क्या करना है, हमने अपने बच्चे को प्यार से नमाज की तरफ लेकर आना है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी अमल ये है कि हम ख़ुद भी वो चीज़ें करें। देखिए, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी जब मैंने औलाद के हकूक़ की भी वीडियो डाली है और वालिदैन के हकूक़ की भी डाली है और मैंने उसके बाद आवर सुपर हीरो, आपने सब सुपर हीरो के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन ये एक इस्लामिक वीडियो है, आप इसे जाकर ज़रूर देखिए कि हमारे सुपर हीरो रियल में जो हमारे सुपर हीरो हैं वो कौन है और अल्लाह बेस्ट फ्रेंड कौन है, अल्लाह का बेहतरीन दोस्त। आप ज़रूर जाइए, लाजमी देखिए, अपने बच्चों को भी सुनाइए। इंशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आप सबको वो पसंद भी ज़रूर आएंगी इंशाल्लाह। तो प्यारी बहनों, मैंने उस वीडियो में भी एक चीज़ का जिक्र किया था कि बच्चा वो नहीं करेगा जो आप उसे कह रहे हैं, बल्कि वो करता है जो वो देखता है। तो अब बच्चे को नमाज की तरफ लाना है आपने, और हम मारते भी हैं, हम डांटते भी हैं। बेशक 7 साल के बाद पहले आप नरमी इख्तियार करें, फिर उसके बाद आपको सख्ती का भी हुक्म दिया गया कि आप सख्ती से ये बच्चे को इस चीज़ की तरफ, नमाज की तरफ और दीन अरकान में जितने भी दीन के अरकान हैं उन सब की तरफ लेकर आइए। तो पहले हम उन्हें नरमी से कहेंगे, फिर हम उन पर सख्ती करेंगे। लेकिन फिर भी जब बच्चा नहीं पढ़ रहा तो यहाँ बाप ने देखना कि आया कमी कहाँ है। देखिए, नमाज तो किसी भी सूरत माफ़ नहीं है, किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। आप सफ़र में हैं, आप बीमार हैं, तो वहाँ पे भी ये हुक्म है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए वहाँ उसको थोड़ा, आप कह लें कि हमें रिलैक्सेशन ये दी गई है कि अगर आप बीमार हैं तो अगर आप लेटे हुए हैं आप लेट कर नमाज़ पढ़ लें, आप बैठ कर नमाज़ पढ़ लें, लेकिन नमाज माफ़ नहीं है प्यारी बहनों। तो आप सबसे इल्तिजा है कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी सबसे पहले ख़ुद कीजिए। उसके बाद आपका बच्चा आपको देखकर ऑटोमेटिकली आपके साथ वो नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर देगा। आज हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, हम जब सजदा में जाते हैं और अगर बच्चा हमारे ऊपर आकर बैठ जाता है तो या तो हम उसको मारकर साइड पे कर देते हैं और या फिर हम उसे वैसे ही डांट देते हैं और उसे कहते हैं आप जाएं, मम्मा को नमाज़ पढ़ लेने दें या बाबा को नमाज़ पढ़ लेने दें, बेटा आप फिर आइएगा। नहीं, ये भी खुशकिस्मती है क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है ना कि जिस मस्जिद में आखिरी सफ़ में बच्चों का शोर नहीं आता ना, तो आप यकीन जानिए वो भी बहुत अफजल है कि बच्चों का शोर आना चाहिए। लास्ट में बच्चे देखते हैं, जो चीज़ बच्चे देखते हैं, आप सब मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगी कि जो बच्चा देखता है वही बच्चा पिक करता है। तो जब वो हमें अच्छी चीज़ें करते हुए देखेंगे वो हमसे वही चीज़ सीखेंगे।
اور نماز تو ہر حال میں فرض ہے، 5 وقت کی نماز کی عادت خود بھی ڈالیے، اور بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہیں، تو ان سب سے التجا ہے اور میری اپنی بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی تھوڑی سی کوشش کیجئے اور اپنے ہسبینڈز کو، اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو، سب کو باجماعت نماز مسجد میں ادا کرنے کا بتائیے، کیونکہ جتنے قدم آپ چل کر جائیں گے وہ اتنا ہی افضل ہے اور اس کا آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ نماز پڑھنے کا تو آپ کو ثواب مل ہی رہا ہے، لیکن جتنے قدم آپ چل کر جائیں گے اس کا آپ کو الگ سے ثواب ملے گا۔ اب جیسے سردیاں آ رہی ہیں اور ہم اپنے بستر کو بالکل بھی نہیں چھوڑتے، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا اب ہمیں مزید ایکسٹرا ثواب دے دیا کہ سردی میں اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرنا اور زیادہ افضل ہے، کہ میرا بندہ اگر میرے لیے، میری ملاقات کے لیے، دیکھیں نماز اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہم ڈائریکٹ ہم کلام ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور یہ چیز بہت ہی، دیکھیں ہمیں کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو تو یقین جانیے آپ اٹھیے، وضو کیجئے، نماز پڑھیے، وہ آپ کی مشکل، وہ آپ کی پریشانی کب حل ہو جائے گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کے لیے اتنے زیادہ راستے نکال دیں گے اور اتنے وسیلے بنا دیں گے کہ آپ کو ماشاءاللہ سے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ نماز میں ہر چیز کا علاج ہے، قرآن کریم میں اور نماز میں۔ دیکھیں اللہ کی عبادت کا تو مزہ ہی الگ ہے۔ اب ہم ایک آپ سے چھوٹی سی یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گی، بہت سی ایسی بہنیں ہیں جو انزائٹی، ڈپریشن اور سٹریس کا شکار رہتی ہیں، اور اکثر رات میں نیند سے آنکھ کھل جائے تو ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں نیند نہیں آ رہی، کیا وجہ ہے، کیا مسئلہ ہے کہ ہم سو نہیں پا رہے۔ بیسیکلی اس وقت ہماری روح کو نماز کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ہمارے جسم کو خوراک کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے پیاری بہنوں ہماری روح کو اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے، نماز کی ضرورت ہے، اچھی چیزوں کی ضرورت ہے، نیکیوں کی ضرورت ہے۔ آج ہم اگر نماز پڑھتے ہیں، آج اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تمام احکامات پر عمل کرتے ہیں، تو یقین جانیے دنیا میں بھی ہمیں اس کا اجر ملے گا اور آخرت میں بھی اس کا ہمیں اجر ملے گا۔ تو کوشش کیجئے 5 وقت کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ دیکھیے وضو، اور کوشش کیجئے کہ دن کا سارا حصہ آپ وضو میں ہی رہیے۔ جب وضو آپ کا چھوٹ جائے تو کوشش کیجئے دوبارہ پھر سے وضو کر لیجئے، اور آپ یقین جانیے اگر آپ وضو میں ہیں اور آپ نے وضو ہونے کے باوجود آپ کی نماز کا ٹائم ہو گیا اور آپ پہلے سے ہی وضو میں تھے، لیکن آپ نے اس وضو پہ بھی وضو کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا اور ڈبل ثواب دیا۔ اور آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہم اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی نعمتوں سے نواز رہے ہیں آج، الحمدللہ کہ ہم کتنی اچھی لائف گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی، دیکھیے ایک چیز قرآن میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر کی زیارت کے لیے جایا کرو۔ کیوں فرمایا ہے؟ کہ وہاں جا کر عبرت آپ لیں ان لوگوں سے اور سیکھیں۔ اور میں یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ قبروں پہ جانے کے ساتھ ساتھ، قبرستان جانے کے ساتھ ساتھ، وہاں سے سیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ ایک دفعہ ہاسپٹلز میں جا کر بھی دیکھیے۔ یقین جانیے وہاں جا کر آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ نے آپ پر اپنا کتنا خاص کرم کیا ہے، کہ الحمدللہ اللہ نے آپ کو کسی کا محتاج نہیں کیا، کسی بیماری میں مبتلا نہیں کیا۔ پیاری بہنوں اگر آج ہم ہاسپٹلز میں جا کے ICUs دیکھیں، وہاں کے پیشنٹس دیکھیں، دنیا دیکھیں کتنی پریشان ہے، تو یقین جانیے اس وقت ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو لازمی ہے کہ ہم وہ چیزیں دیکھیں اور پھر ہی ان سب چیزوں کی طرف آئیں۔ تو اللہ سے آپ ہر حال میں شکر ادا کیجئے، اور اس کا شکر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا شکر کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، اور کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی دین کی طرف لے کر آئیں۔ دیکھیں نماز کسی صورت جب معاف ہی نہیں تو اس میں ہم خود بھی کیوں ریلیکس ہو رہے ہیں؟ جبکہ اگر آپ سے نماز چھوٹ جائے تو جب ہم اس کا قرض ہمیں نماز ادا کرنی ہے تو وہ ہم نے نماز قضائی ادا کرنی ہے، وہ ہم پر قرض ہے، ہم نے اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔
نماز ادا کریں، آپ قضا کر کے ادا کریں، لیکن کرنی ہے، معاف نہیں ہے پیاری بہنوں، کسی صورت آپ کو نماز معاف نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ اس کنڈیشن میں ہوں کہ اگر آپ سوچ بوجھ ہی نہیں رکھتے، یا جو پیشنٹس کوما میں ہے جن کو جس چیز کا علم ہی نہیں، وہ ایک الگ سچویشن آ جاتی ہے۔ لیکن جب آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں اور اس طریقے سے بیڈ پہ بھی ہیں، بیمار ہیں، اور آپ ہوش میں ہیں یا ہمت میں ہیں، تو تب بھی میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں۔ یہاں میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ میں نے اپنے خود کے فادر ان لا کو وینٹیلیٹر پہ بھی، جب وہ بیمار تھے، اس وقت بھی میں نے انہیں نماز کی حالت میں دیکھا تھا۔ تو آپ یقین کریے، ایک اچھے مسلمان کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو کہتے ہیں کہ دوست اور اچھے لوگ، وہ لوگ دین والے لوگ جو آپ کو دین سے قریب کریں، تو آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ یقین کیجئے، آج یہ بات میں آپ سب سے ایک پراؤڈ ایک چیز کر کے شیئر کر رہی ہوں کہ جب میں نے اپنے فادر ان لا کو بھی ایک اس ٹائم پر دیکھا کہ اس ٹائم جب وہ بالکل بھی سٹیبل نہیں تھے، لیکن ان کے اندر اتنی پاور تھی، وہ ہر چیز کو سمجھ رہے تھے اور وہ صحیح تھے، لیکن ہوش میں نہیں تھے، اور اس کے باوجود بھی وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ تو اب آپ یقین جانیے، وہ بزرگ تھے اور وہ سٹیبل بھی نہیں تھے، ان کی کنڈیشن بھی ایسے سیریس تھی، لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ یہ چیزیں ہیں سیکھنے کی۔ اگر ہم اپنے بڑوں سے بھی سیکھیں تو یہی بات ہے نا، کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نسلیں خود بخود آپ کو دیکھ کر نماز پڑھتی ہیں۔ تو کوشش کیجئے 5 وقت باجماعت اپنے بچوں کو، بیٹوں کو اور شوہروں کو اور بھائیوں کو باجماعت نماز ادا کرنے کا بولیے، اور خود بھی، کیونکہ عورت کے لیے افضل ترین ہے کہ وہ گھر کی 4 دیواری کے اندر نماز پڑھے۔ انشاءاللہ آگے پردے سے ریلیٹڈ بھی میں ضرور آپ سب کو ایکسپلین کروں گی، اور آپ سب سے میں نے پہلے بھی کہا تھا، اگر آپ کسی چیز پہ، کسی ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے، اور اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو انہیں لائک بھی کیا کریں اور مجھے بتایا بھی کریں۔ عالمہ نہیں ہوں میں، لیکن جو دین سیکھا ہے، جو چیزیں آبزرو کرتی ہوں، جو اچھی چیز مجھے پتہ چلتی ہے، میری کوشش ہے کہ میں اپنی بہنوں تک، اپنی ماؤں تک، اپنی فیملی تک یہ چیز پہنچا دوں، تاکہ اگر میری اصلاح ہو رہی ہے تو میرے ساتھ ساتھ ان سب لوگوں کی اصلاح ہو جو مجھے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ پاک شیطان کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور دین پہ ہم سب کا خاتمہ کرے۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ضرور ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو کو فرینڈز اور فیملی میں لازمی شیئر کیجیے گا، اور جو لوگ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔